آپ کی ترجیحات میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے سے ہے، جو کہ جس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہاں ترقی کی بہت ضرورت ہے۔ کہ جی since I represent Punjab as a governor, so overall as far as the province is concerned, I have also said کہ میں دوبارہ ریپیٹیشن کے کاز پہ کہتا ہوں کہ میں فیڈریشن کا نمائندہ ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ پنجاب کے حوالے سے اور بالخصوص جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہر جگہ پہ کم از کم پنجاب حکومت کی امداد سے، ہیلپ سے، کیونکہ یہ ڈومین سارے کاموں کا حکومت پنجاب کا ہوتا ہے، اس رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے کافی کام ہماری جماعت کر رہی ہے، تو آئی ول بی این ہیلپنگ ہینڈ ود دیم آلسو، اور انشاءاللہ میں اپنا کام جو ہے، مجھے ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے اور مجھے مسائل کا بھی پتہ ہے۔ رفیق رجوانہ صاحب، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو گورنر بنایا جائے گا؟ نہیں، ہم زیادہ یہی سوچتے تھے کہ ایم ایل اے بن جائیں گے، پھر ایم ایل اے کی بجائے سینیٹر 2 دفعہ بن گئے، تو میرا خیال ہے میں تو بڑا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اطمینان قلب دیا ہوا ہے، پولیٹیکلی میں بڑا سیٹسفائیڈ تھا کہ میری پارٹی نے مجھے، میری پارٹی کی قیادت نے میرے اوپر مہربانی کی، 2 دفعہ مجھے سینیٹر بنایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں، یہی اندازہ تھا کہ میں اپنی سیاست پہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا بہتر منظور تھا، میری قیادت کی خواہش تھی، مجھے اس سے آگے لے گئے، تو سوچا تو کبھی نہیں تھا میں گورنر بنوں گا، میں پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں۔ میں ویسے تو پروفیشنلی میں وکیل ہوں، میں نے اپنا ماسٹر کیا تھا اکنامکس میں ایف سی کالج لاہور سے، پھر اس کے بعد لاء کیا، تو پہلے میں ایف سی کالج سے ماسٹر کرنے کے بعد مجھے بینک میں جاب مل گیا آفیسر کا، اس کے بعد جب میں نے لاء کر لیا تو وہاں سے استعفیٰ دے دیا، پھر جب لاء کیا تو وکالت شروع کر دی، پھر اس کے بعد 79 میں نے کونسلر کا الیکشن لڑا ملتان شہر کی کارپوریشن سے، کونسلر منتخب ہوا، پھر اس کے بعد چلتے رہے، 85 میں نے غیر جماعتی انتخاب میں حصہ لیا، چند ووٹوں سے میں ہار گیا، مگر ایک پروسیس تھا پالیٹکس کا، اس کے بعد لگا رہا، پھر اس کے بعد یہ میں اپنی پارٹی میں جب شامل ہوا تو اس میں پھر میں نے پورا کام کیا، میں پارٹی کے مختلف عہدے میرے پاس رہے ہیں، میں ملتان شہر کا کچھ 10-12 سال جنرل سیکریٹری رہا ہوں مسلم لیگ نون کا، اس کے بعد میں ملتان ضلع کا صدر رہا ہوں، اس کے بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں سینیٹر بھی بنا، تو شوق تو سیاست کا ہوتا ہے، میرا بڑا شوق تھا کہ میں ایم ایل اے کا ٹکٹ لوں، ایم ایل اے کا ٹکٹ ملے اور میں سیاست اور انداز سے کروں، مگر میری قسمت میں سینیٹر بننا تھا، تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، سینیٹر بننے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اپنے پروفیشن کو بھی بچا گیا، بلکہ پروفیشن میں نے ایکسل کیا، اور الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے مطلب ہے کہ میں سپریم کورٹ میں میری وکالت ہے، جو کہ اب عارضی وقت پہ عارضی طور پر چھوڑنی پڑے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آئی ایم مور دین سیٹسفائیڈ۔ اگر یہ کچھ جلدی ہے، لیکن کیا آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کن کن شعبوں پر خاص توجہ دیں گے؟ دیکھیں جی، صحت ہے، تعلیم ہے، بے روزگاری بڑی ہے، ہمارے اس خطے میں بڑی بے روزگاری ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں بے روزگاری کی بھی وجوہات ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ترقی نہیں ہوئی، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، الحمدللہ اس وقت جو حکومت کام کر رہی ہے اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، اکنامک کوریڈور بنے گا، پاور جنریشن ہو رہی ہے، انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو کر رہی ہے، ابھی دنیا کی جو انالیسز کرتی ہیں ایجنسیز، انہوں نے پاکستان کو مسلسل جو ہے اچھے اکنامک سچویشن میں، معاشی صورتحال میں پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے، تو یہ دل میں خلش ہوتی ہے جب میں ملتان جاتا ہوں تو میرے گھر میں جو ہے نا بے روزگاروں کی درخواستوں کا بڑا رش ہوتا ہے، اور مجھے اس کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ میرے پاس آس لگا کے آئے ہیں، یا اللہ یہ میں ان کو کیسے جواب دوں گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آ گئے تو یہی سب کچھ ہے، یہی میری ملازمت کروا دیں گے، اور میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ کہ مجھے ان کے یہ کام کرنے کی توفیق دے، کوئی ایسا مسئلہ حل کر دے، یہ بندے جو ہے ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ روزگار بھی کیا مانگتے ہیں، کوئی چپڑاسی لگنا چاہتا ہے، کوئی مالی لگنا چاہتا ہے، کوئی بیلدار لگنا چاہتا ہے، میں دست بدعا ہوں کہ یا اللہ ایسی صورتحال بہتر کر دے کہ میرے تک ہر کسی کی رسائی ہو سکے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، مائی پلیئر۔